كاد الفقر أن يكون كفرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کے آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے اسلام میں مال کمانے کی محنت کا ثواب اور اس کی اہمیت۔ اسلام میں محنت کر کے مال کمانے کا کتنا ثواب ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات ذہن میں رکھے کہ اسلام میں جو بات غلط نہیں ہے، اس بات کو لوگوں نے غلط بنا کر پیش کرے، اتنا پیش کرے کہ لوگ اس بات کو غلط سمجھنے لگے، یہاں تک کہ مذہب کا حصہ ماننے لگے۔ وہ ہے دنیا، مال، دولت، پیسے۔ جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، دماغ میں خیال آتا ہے کہ مال بہت بری چیز ہے، دماغ میں خیال آتا ہے نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو، اولیاء کرام کو، پیغمبروں کو مال سے، پیسے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مال ان کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ غلاظت ہے۔ اب مال کی نفرت دل میں آ گئی، مالداروں کی نفرت دل میں آ گئی، مال جمع کرنے کو حرص و لالچ سے تعبیر کیا گیا، اعتدالی ختم ہو گئی۔ اس لیے آئے دن مسلمان خاص کر اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کا محتاج بننا پڑ رہا ہے۔ آج کا عنوان آپ لوگوں کے سامنے یہی ہے کہ اسلام میں مال کمانے کی کتنی اہمیت ہے، کتنا ثواب ہے، اس کے تعلق سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا، دن کو اللہ نے کمانے کے لیے بنایا، رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، دن کو اللہ نے کمانے کے لیے بنایا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور زمین میں ہم نے تمہارے لیے معاش، کمانے کے راستے رکھے ہیں، دنیا کمانے کے راستے رکھے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہ عطا فرمائی کہ جانوروں پر حکومت ہے، پرندوں پر حکومت ہے، انسانوں پر حکومت ہے، دنیا کی تمام مخلوق تقریباً حکومت ہے، ہواؤں پر حکومت ہے۔ ایک جگہ حضرت سلیمان نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ تو نبی اور بادشاہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہونا کوئی عیب اور بری بات نہیں ہے۔
ایسے ہی مسلمان بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، یہ کوئی عیب اور بری بات نہیں ہے۔ مسلمان بھی ہیں، بادشاہت بھی ہیں، یہ کوئی عیب اور بری بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس سے زیادہ اہم استدلال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو بول رہے ہیں، یا ایھا المزمل، اے پیغمبر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھو۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں نبی پر تہجد کی نماز فرض تھی، امت پر پہلے تہجد کی نماز فرض تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں علم سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تم میں سے بعض بیمار ہیں، رات 3-4 بجے اٹھ کر کے تہجد نہیں پڑھ سکتے، تم میں سے بعض کاروبار کرنے والے ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، دکان کرنے والے ہیں، کسان ہیں، کھیتی کرنے والے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کی طرح تہجد کی نماز بھی فرض کر دیتے تو دین میں تمہیں کاہلی آتی، سستی آتی، تم صحیح طریقے سے مال کما نہیں سکتے، محنت مزدوری نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العزت نے ایک نماز تہجد کی فرضیت کو امت پر سے معاف کر کے دین میں تمہارے لیے محنت کر کے مال کمانے کو فرض کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہ تہجد ایک نماز ہے، تہجد کی فرضیت کو امت پر سے معاف کر کے دین میں تمہارے لیے مال کمانے کو فرض کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، آیت میں خاص کر جمعہ کی نماز کو اس واسطے بیان فرمایا ہے، جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد تجارت کرنا، خریدنا، بیچنا، کاروبار کرنا منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، اب سب چھوڑ دو، تجارت کاروبار کرنا سب چھوڑ دو، بس آؤ الی ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے آ جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اور جب جمعہ کی نماز ہو جائے پھر اللہ فرماتے ہیں فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، اب زمین میں خوب چلو پھرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ آیت میں فضل سے مراد مال ہے، فضل سے مراد پیسے ہیں، تو مال، دولت، پیسے کوئی عیب اور بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پیسے کمانا، مال کمانا اللہ کا حکم ہے، بیوی بچوں کی ضرورت پورا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ میری بیوی ہے، میری بیوی کی ضرورت خود میں نہیں کروں گا تو کیا پڑوسی کرے گا؟ میرے بچے ہیں، میرے بچوں کی ضرورت خود میں نہیں کروں گا تو کیا دوسرے لوگ کریں گے؟ بیوی بچوں کی ضرورت پورا کرنا واجب ہے، بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محنت کر کے مال کمانا فرض ہے، بلکہ عبادت ہے۔ ایک حدیث میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، تم اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے،
لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، اللہ ایسی جگہ سے تمہیں روزی پہنچاتے ہیں جیسے اللہ پرندوں کو روزی پہنچاتے ہیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے، اپنے مکانوں سے نکل کر کے، جو گھونسلے درختوں پر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے نکل کر کے روزی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تغدو خماسا وتحور بطانا، صبح سویرے پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتحور بطانا، شام بھرے پیٹ واپس اپنے مکانوں کو لوٹتے ہیں۔ حدیث میں بھروسہ، محنت دونوں چیزوں کو بتایا گیا۔ کیا پرندوں کے لیے روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ کیا تم نے کبھی سنا کہ کوئی پرندہ کسی کمپنی کا مالک ہے؟ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ کوئی پرندہ مارکیٹ میں آ کر کے تجارت کر رہا ہو؟ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ کوئی پرندہ کوئی دکان چلا رہا ہو؟ جبکہ پرندوں کے لیے روزی تلاش کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں، روزی تلاش کرنے کے لیے ہے۔ تغدو خماسا، خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتحور بطانا، بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو صرف اور صرف محنت مزدوری کرنے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مارکیٹ کیا ہے، بازار کیا ہے؟ مارکیٹ اللہ کا دسترخوان ہے، بازار اللہ کا دسترخوان ہے، یہاں ہر گھر کی روزی ہے۔ بھروسہ کر کے مارکیٹ آؤ، محنت کرو، اللہ تمہیں اپنے دسترخوان سے تمہاری روزی تمہیں پہنچا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اگر میری موت اس وقت آ جائے اس سے بہتر کوئی اور وقت میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، حق والوں کا حق ادا کرنے کے لیے، بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، سامان خرید رہا ہوں، سامان بیچ رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، اس وقت میری موت آئے اس سے بہتر کوئی اور وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سجدے کی موت عبادت ہے، نماز کی موت عبادت ہے، مسجد کی موت عبادت ہے، مکہ مدینہ کی موت عبادت ہے۔ اللہ ہر ایک کو نصیب کرے۔ حیدرآباد کے چند لوگوں نے مدینہ عمرے کے لیے گئے، مدینہ پہنچنے سے پہلے بس جل گئی، شہید ہو گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جس طرح مسجد کی موت عبادت ہے، جس طرح نماز کی موت عبادت ہے، جس طرح سجدے کی موت عبادت ہے، جس طرح مکہ مدینے کی موت عبادت ہے، ایسے ہی بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو محنت مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس درمیان جو موت آتی ہے وہ موت بھی عبادت ہے، ایک ہی ایک دین ہے۔ حضرت زید بن سلمہ رضی اللہ عنہ زمین میں درخت لگا رہے ہیں اپنے کھیت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کے ہمت افزائی فرمائی۔ زید بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا جس کام میں تم لگے ہو یہ کام بہت بہترین کام ہے، جس کام میں تم لگے ہو یہ کام بہت بہترین کام ہے۔ یہ درخت لگانا، کھیت میں محنت کرنا، یہ اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کے لیے، عزت سے رہنے کے لیے، اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے جس محنت میں لگے ہو یہ محنت تمہیں اللہ سے قریب کر دینے والی ہے۔
بہت جلد تمہیں اللہ کا ولی بنانے والی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المؤمن المحترف۔ انسان بہت سارے فن کو جانتا ہے، ہنر کو جانتا ہے، ایسے مومن بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ جو ہنرمند ہو، جو فن کو جانتا ہو، سیکھتا ہو، اللہ ایسے مومن بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسب الحلال ید الساعہ۔ ہاتھ کی کمائی بہترین کمائی ہے، ہاتھ کی کمائی بہت بہترین کمائی ہے۔ روایت میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیے، اور وہ صحابی کے ہاتھوں میں گھٹے پڑے ہوئے تھے، کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ سخت ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ نبی کے ہاتھ کا بوسہ لینا برکت ہے، فضیلت ہے۔ نبی جس امتی کا ہاتھ کا بھروسہ لے رہے ہیں، اور وہ جو محنت مزدوری کر کے کما رہا ہے اس کا بوسہ لے رہے ہیں، یہ ہمت افزائی کی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات چل پڑی، دین بقدر مشقت، دنیا بقدر مقدر۔ کیا مطلب؟ دنیا جتنی مقدر ہے اتنی ملے گی۔ جس طرح سے یہ بات بولی جا رہی ہے اس طرح کی غلط بات ہے۔ اس لیے کہ حضرات محدثین اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پوری دنیا مقدر نہیں ہے، روزی کے بعض حصے اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے، روزی کے بعض حصے اللہ نے موقوف کر کے رکھا ہے۔ بندہ محنت کرنے پر وہ روزی کا حصہ اسے ملے گا۔ اب بندے کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی روزی مقدر ہے، کون سی روزی مقدر نہیں ہے، کون سی روزی مقدر ہے، کون سی روزی محنت مزدوری کام کرنے پر وہ روزی ملے گی۔ اب بندے کو معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں ہے تو محدثین فرماتے ہیں کہ کام کرتے رہو، محنت کرتے رہو، وہ روزی تمہیں ملے گی۔ روزی کا ایک حصہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اسے کھلانا ہے، اللہ کھلاتے رہیں گے۔ کام کرے یا نہ کرے، کام پر جائے یا نہ جائے، محنت مزدوری کرے یا نہ کرے، نوکری کرے یا نہ کرے، اللہ اسے کھلاتے رہیں گے، بھوکا نہیں رکھیں گے۔ گھر والے کھلائیں گے، رشتہ دار کھلائیں گے، گلی والے کھلائیں گے، کبھی گلی کی دعوتیں کھلائے گی، کبھی گاؤں کی دعوتیں کھلائے گی، یہ بس اللہ کھلاتے رہیں گے اسے۔ ایک روزی کا حصہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، کھلانا، اللہ کھلاتے رہیں گے۔ ایک روزی کا حصہ محنت کرنے پر تمہیں ملے گا۔ جتنی محنت ہوگی، محنت کے بقدر اللہ رب العزت تمہیں روزی دیتے ہیں۔ یمن کے چند لوگ، مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، انا متوکلون، ہم اللہ پر بھروسہ کر کے جینے والے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، گزارا کہاں سے چلے گا؟ تو کہنے لگے اللہ کھلاتے ہیں۔ کس کو بول رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بول رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کذبتم، تم جھوٹے لوگ ہو، کذبتم، تم جھوٹے لوگ ہو، لستم متوکلون، تم اللہ پر بھروسہ کر کے جینے والے لوگ نہیں ہو۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا وہ آدمی ہوتا ہے، انما الرجل، دانا زمین میں ڈالتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میری فصل کو اچھی اگا دے، محنت کر کے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور تم بغیر محنت کرے، بغیر کام کیے، بھروسے پر جینے والے لوگ نہیں ہو، تمہارا یہ بھروسہ فالتو ہے، تم لوگوں کے چند ٹکڑوں پر پلنا چاہتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا يقعد احدكم عن طلب الرزق عن الرزق، تم میں سے کوئی آدمی کمائے بغیر خالی نہ بیٹھنا چاہیے۔
تم میں سے کوئی آدمی کمائے بغیر خالی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، اللہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برسائے گا، آسمان سے بارش برستا ہے، بارش سے اناج اگتا ہے، اناج میں محنت کرو، مارکیٹ لے جاؤ، بازار لے جاؤ، بیچو، تجارت کرو، اس سے پیسے بھی ملیں گے، سونا بھی ملے گا، چاندی بھی ملے گی اور ضرورت بھی پوری ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کمانے والے بنو، کمانے والے بنو، جس کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ فالتو نہیں بیٹھتا، جس کے پاس فن ہوتا ہے وہ فالتو نہیں بیٹھتا۔ ایک آدمی اتنا غریب، اتنا غریب، اتنا غریب، دنیا میں اتنا غریب کوئی آدمی نہیں ہوگا، تم میں سے کوئی آدمی اتنا غریب آدمی کسی کو نہیں دکھا سکتے، اتنا غریب۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے مانگنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے، کیا ہے تمہارے گھر میں؟ اب دیکھو غربت کا حال، گھر کے پورے خزانے میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ کی چادر ہے اور ایک پیالہ ہے۔ ایک ٹاٹ کی چادر ایک حصہ بچھاتے ہیں، دوسرا حصہ اوڑھ لیتے ہیں، شوہر بیوی بچے سب، ایک پیالہ ہے، اسی میں کھانا، اسی میں پانی، اسی میں وضو۔ اتنا غریب دنیا میں کوئی ہے جس کے پاس صرف دو ہی چیزیں ہوں؟ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی پر رحم کر کے پیسے دے دو، مال دے دو، چندہ کر کے دے دو، نہیں، ایسا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جا کر کے لے آؤ۔ صحابی رضی اللہ عنہ گئے، ٹاٹ کی چادر اور پیالہ لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سنو، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے، وہ محمد رسول اللہ جس کے زبان میں قرآن و حدیث ہوتی ہے، آج وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں ٹاٹ کی چادر لے کر، دوسرے ہاتھ میں پیالہ لے کر صحابہ کے مجمع میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یشتری ہادئی، میں یشتری ہادئی، ان کو کون خریدے گا، ان کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے انا اشتری بدرہم، میں ایک درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ کہ ٹاٹ کی چادر ہے، ایک پیالہ ہے، دونوں کی قیمت صرف ایک درہم بن رہی ہے۔ اتنا گھٹیا پونجی جس کے پاس ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں میں یزید بدرہم، اور کون بڑھا کر لے گا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں 2 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم میں بیچے، سامان دیے، 2 درہم لے، اس غریب صحابی رضی اللہ عنہ کو بلائے اور کہنے لگے خود ہادہ، یہ لو، پشتری بھی 1 درہم سے گھر کے گزارے کے لیے اناج روٹی خریدو، اور دوسرا درہم مارکیٹ جاؤ، مارکیٹ جا کر کے لوہا خرید کر کے لے آؤ، کلہاڑی کا لوہا خرید کے لے آؤ۔ 1 درہم میں پوری کلہاڑی نہیں ملتی، کلہاڑی کا لوہا خرید کر لے آؤ۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ مارکیٹ گئے، جا کر کے 1 درہم سے کلہاڑی کا لوہا خرید کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کو چھوڑ کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کر کے آنے والے اس غریب صحابی کے ہاتھ میں سے کلہاڑی کا لوہا لے کر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل جاتے ہیں اور جا کر کے درخت کو چھیلتے ہیں، لکڑی چھیلتے ہیں، اور چھیل کر کے محمد رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے خود لکڑی کو کلہاڑی میں فٹ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی تیار کی، اور صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، خود لے لو اس کو، فَاذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، جاؤ جنگل میں لکڑیوں کو کاٹو اور بازار میں لے آ کر کے بیچو، لَأَرَيَنَّكَ 15 يَوْمًا، 15 دن ابھی آنے جتنا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کے
جیسے بولا تھا ویسے ہی کیے. 15 دن کے بعد آ رہے ہیں 10 درہم کما کر کے لا رہے ہیں. کتنے تھے؟ 2 درہم تھے. کتنی گھٹیا پہنچی تھی. اب محنت کرنے لگے 10 درہم. اب خوشی خوشی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس زیادہ درہم آ گئے, میں نے اناج بھی خریدا, کپڑا بھی خریدا, اور میرے پاس اور درہم ہے, میں اور تجارت کروں گا, اور بزنس کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا ھذا خیر لک, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پہلے آتے تھے, مانگتے تھے, گزارا کرتے تھے, اب خود تم دینے والے بن گئے, اب خود تم اپنی ضرورت کو پورا کرنے والے بن گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مارکیٹ میں دیکھا ہے کہ ایک نوجوان بھیک مانگ رہا ہے. حضرت ابوبکر نے دیکھا, بلائے آؤ ادھر, بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہے, میرے پاس کام ہے, کام کرو, میں تمہیں تنخواہ دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے. ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا, کہنے لگا بھائی میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں, جہاد میں جانا چاہتا ہوں, میرے پاس تیر نہیں ہے, تلوار نہیں ہے, نیزہ نہیں ہے, گھوڑا نہیں ہے, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کر سکے, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کر سکے. حضرت کہاں جا رہا ہے؟ جہاد میں جا رہا ہے, اس کی مدد کرنا, اس پر کتنے فضائل ہیں. حضرت عمر کھڑے ہو کر کے اس کے قریب آئے, اس کا ہاتھ پکڑا, اوپر اٹھایا, کہنے لگے میں یاخذ ویعمل ارجو, کون ہے جو اس آدمی کو مجھ سے لے اور اپنی زمین میں, کھیت میں نوکر بنائے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے. حضرت عمر نے دے دیا, لے جاؤ اس کو. 2-3 مہینے کام کریں, پیسے ملتے رہیں, تنخواہ ملتی رہی. 2-3 مہینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلائے, آؤ ادھر. کتنا کمائے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ پیسے تھیلی سے بھری ہوئی تھی. اب حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ کہاں جانا چاہ رہے تھے؟ اللہ کے راستے میں, جہاد میں. اب ان پیسوں سے تیر خریدو, تلوار خریدو, گھوڑا خریدو. نہیں جانا چاہتے تو فجلس فی البیت, گھر میں جا کر کے بیٹھ جاؤ, لیکن لوگوں سے سوال نہ کرو, خود کمانے والے بنو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا مال کماتے رہو, پیسے کماتے رہو, اگر نہیں کماؤ گے, مال نہیں کماؤ گے, دین کمزور ہو جائے گا. فقر کے ڈر کی وجہ سے تم اپنے دین کو بیچ ڈالو گے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے بیٹا اگر مال نہیں کماؤ گے, کبھی کبھی فقیری, تنگ دستی جو ہے تمہیں, غربت, وہ تمہیں کافر بنا دے گی. اس لیے پیسے کمانا بھی عبادت ہے, پیسے کمانا بھی عبادت ہے. بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کا حکم ہے. بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محنت کر کے پیسے کمانا یہ بھی عبادت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات